السلام علیکم ناظرین، آج 14 جنوری 2026 مشرق وسطیٰ میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ صورتحال کافی گمبھیر ہے کہ امریکہ اور ایران کے آپس میں جو معاملات ہیں وہ انسٹیبل ہیں، آپس میں جنگ کے دہانے پر ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ دخل اندازی کر رہا ہے، جبکہ ایران میں مظاہرین نے مظاہروں کے ذریعے مکمل طور پر پورا ملک جام کیا ہوا ہے۔ حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور صورتحال جو ہے وہ واضح ہے کہ ایک جنگ کی طرف قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں جو ہے وہ اس افراتفری اور آگ کا سماں ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے کئی مساجد اور کئی اسپتال اور سرکاری بینک بھی نظر آتش کر دیے ہیں، اور اسی دوران جو ہے سینکڑوں پولیس اہلکار اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ براہ راست اس صورتحال میں مداخلت کر رہا ہے، جبکہ BBC نیوز کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے مظاہرین سے اپیل کی ہے کہ وہ مظاہرے جاری رکھیں، ان تک عنقریب مدد پہنچنے والی ہے، اور یہ مدد کس حال میں ہوگی، کس طرح کی مدد ہوگی، اس کے کیا آپشن ہوں گے، یہ ملٹری مدد ہوگی یا پابندیوں کی شکل میں ہوگی ایرانی حکام پر۔ تو امریکہ کے اندر جو ہے وہ ملٹری آپشن جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ امریکہ نے اپنی اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ رائے مشورے قائم کر لیے ہیں، جبکہ اسی صورت میں اسی ماحول کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جتنے ان کے فوجی اڈے ہیں ان سے جو غیر ضروری عملہ ہے اس کو نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اپنے شہریوں کو ایران سے ترکی کے ذریعے یا آرمینیا کے ذریعے باہر جانے کا حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت یقینی بنائیں۔ تو ایسے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی بھی ملک جنگ کے دہانے پر ہو۔ ناظرین، یہ بات چھوٹی نہیں ہے اور کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اس سے پہلے جو ہے وہ عراق کا معاملہ بھی ہے، شام کا بھی ہے، یمن کا بھی ہے، لیبیا کا بھی ہے۔ تو یہ سارے جو علاقے ہیں اب ماضی قریب میں ہمارے ابھی موجودہ حال میں جو ہے وہ غزہ ہے، ہمارے سامنے فلسطین ہے کہ وہ پورا کا پورا اجاڑ دیا گیا اور پوری امت مسلمہ خاموش رہی۔ امریکہ کے اس بیان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ غیر ملکی مداخلت کے خلاف اپنے دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ایران۔ تو ایران بھی جو ہے وہ مکمل طور پر جنگ کے موڈ میں ہے کہ اگر ایران پر دراندازی کی گئی، ایران کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا گیا تو ایران اس کا بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جبکہ 3 سفارتکاروں نے خبر رساں ادارے روئٹر کو بتایا کہ امریکی فوج کے العدیدہ ایئر بیس جو قطر میں موجود ہے، کچھ اہلکاروں کو بدھ کی شام تک وہاں سے جانے کا کہا گیا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب واشنگٹن نے خبردار کیا ہے کہ وہ ایران میں مظاہرین کے تحفظ کے لیے مداخلت کر سکتا ہے۔ دوحہ میں امریکی سفارت خانے نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ قطر کے وزارت خارجہ نے بھی خبر رساں ادارے روئٹر کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا۔ جبکہ العدیدہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ ہے، جہاں تقریباً 10,000 فوجی موجود ہیں۔ تو ان میں جو فالتو ہیں، جن کی فیملیز وغیرہ یہاں رہتی ہیں العدیدہ میں، قطر میں، ان کو جلدی ہی آج بدھ کی شام قطر سے العدیدہ سے نکل جانے کا کہا گیا ہے۔ ادھر لائیو نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں 2400 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس کا فسادیوں کے خلاف جلد قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ ایران میں ملک گیر احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں سے متعلق یہ اعداد و شمار امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے کارکنوں کی خبر رساں ادارے HRANA نے جاری کیے ہیں۔ ادھر ایران کے عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے مطالبہ کیا کہ ایران مخالف احتجاج میں شامل افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کہ یہ بیانیہ گھڑا جا رہا ہے؟ واقعی گھڑا جا رہا ہے یہ بیانیہ کہ ایران کے خلاف کارروائی کی جا سکے؟ تو یہ رائے آپ ضرور اپنے کمنٹ میں دیجیے۔ ناظرین، دنیا کے کئی ممالک میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایران بدل رہا ہے، مگر ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ ایران میں کیا تبدیلی آئے گی۔
اب تک ایرانی حکام کی گرفت مضبوط ہے، نہ اعلیٰ سیاسی حلقوں میں کوئی دراڑ نظر آئی، نہ ہی سیکورٹی اداروں میں، جن میں طاقتور پاسداران انقلاب بھی شامل ہے جو 1979 میں انقلاب کا تحفظ کے لیے ایک مقصد کے تحت قائم کیا تھا۔ دوسری جانب اپوزیشن میں جلا وطنی کے شکار کئی رہنما ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے پر بھی تنقید کرتے ہیں اور ساتھ ہی حکومت پر بھی۔ ایران کے اندر سے بھی کچھ باوقار آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جن میں نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی شامل ہیں، جو اب بھی جیل میں ہیں اور اندرون ملک پرامن تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی صورتحال کے پیش نظر اسرائیل میں جو ہے وہ بھی سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ تمام جو شہروں میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ شیلٹر ہوم جو ہیں وہ فعال کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو پورے شہروں میں جو ہے وہ فعال کر دیا گیا ہے۔ فوجیں ہائی الرٹ پہ ہیں کہ کسی بھی وقت امریکہ کی وجہ سے ممکنہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل پر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ امریکہ کوئی علیحدہ ریاست نہیں ہے حقیقت میں، اور نہ ہی کوئی اسرائیل علیحدہ ریاست ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی پراکسی ہے جو مشرق وسطیٰ میں، جس کے ذریعے امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں قائم ہے۔ تو اسی طرح مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی جو فوجی اڈے ہیں ان میں بھی غیر معمولی نقل و حرکت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم بحال ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، جنگ کسی بھی ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، جس دھرتی پہ بھی ہو، جنگ ہی ہے، یہ کوئی کھیل یا تماشا نہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق وسطیٰ میں امن قائم فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔